محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یہ شعر شاید علامہ اقبال نے ایلون مسک کے لیے کہا تھا، پاکستانیوں کے لیے نہیں کہا تھا۔ زمین سے ستاروں تک یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ ایسی حقیقت ہے جو ایلون مسک نے پورا کر کے دکھایا۔ ایلون مسک کا ایک خواب تھا کہ انسان محض زمین تک محدود نہ رہے بلکہ وہ ایک ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بنے، یعنی ایسا نہ سوچا جائے کہ انسان صرف زمین کا باسی ہے، وہ ستاروں پہ کمند ڈال سکتا ہے، وہ جہاں مرضی چاہے رہائش کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر زمین پر بہت بڑی تباہی آ جائے، کوئی سیلاب، زلزلہ یا اس طرح کی تباہی کا شکار ہو، یا زمین پر انسانی تہذیب کا خاتمہ ہو جائے تو دیگر سیاروں پر کوئی ایسی بستی بنائی جائے جہاں انسان جا کے رہ سکے۔ اس خواب کے لیے اس نے مریخ کا انتخاب کیا کہ مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں انسانی تہذیب ممکن ہے یا انسان آسانی سے اپنی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ مریخ پر سورج کی روشنی موجود ہے اور مریخ پر موجود برف کو پگھلا کر پانی میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ گو کہ وہاں درجہ حرارت زیادہ ہے لیکن ٹیکنالوجیز کی مدد سے وہ درجہ حرارت معتدل کیا جا سکتا ہے، لیکن مریخ پر آکسیجن، خوراک اور اس طرح کی چیزیں پوری کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہاں موسم بہت سخت ہے اور کشش ثقل بہت کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں انسانوں کا رہنا ممکن بنایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریخ پر انسانی بستی قائم کرنا اور انسانوں کو وہاں شفٹ کرنے کے لیے ایک انتہائی سستا اور تیز راکٹ درکار تھا، جس کے لیے اس نے اسٹار شپ کا انتخاب کیا۔ اس نے سوچا کہ مریخ پر انسانوں کو لے جانے کے لیے اسٹار شپ بنایا جائے جس کے لیے اربوں ڈالر درکار ہوں گے۔ ایلون مسک اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے دیوانہ وار کام کر رہا ہے۔ اس نے اس مقصد کے لیے روس کا سفر کیا، وہاں کے راکٹس دیکھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ روسی راکٹس بہت زیادہ مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے اس نے متبادل تلاش کرنا شروع کر دیے۔ انسانوں کے لیے مریخ پر ہجرت کو ممکن بنانا ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن ایلون مسک نے ٹھان لی ہے کہ یہ اس نے کر کے دکھانا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس عاشق نے، اس دیوانے نے اسپیس ایکس کے نام سے ایک کمپنی متعارف کروائی اور ہزاروں راکٹس کو خلا میں بھیجا۔ اس مقصد کے لیے اس کی کمپنی اسپیس ایکس نے فالکن 9 اور فالکن ہیوی جیسے راکٹس متعارف کروائے۔ یہ وہ راکٹس ہیں جو دوبارہ استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے خلا میں جانے کی لاگت بہت ہی کم ہو چکی ہے۔ بلینز آف ڈالرز کے اس منصوبے کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی، جس کے لیے ایلون مسک نے اسٹار لنک جیسی ایک اور کمپنی متعارف کروائی کہ جس کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایسا انٹرنیٹ مہیا کیا جا سکے اور وہاں سے فنڈ ریزنگ کی جا سکے تاکہ خلا میں انسان کا بھیجنا اور خلا میں انسانی بستی کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔ اسٹار شپ کے راکٹس مریخ اور چاند پر مشنز بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جس کا مقصد وہاں انسانوں کو لے کے جانا اور ایک خود مختار انسانی بستی کا قیام عمل میں لانا ہے۔ چاند اور مریخ کی تسخیر کے اس پروجیکٹ میں ایلون مسک چاہتا ہے کہ 2030 والے عشرے میں پہلا انسان خلا میں بھیجا جا سکے جو مریخ پر جا کے اپنی رہائش اختیار کرے۔ ایلون مسک کا جو سفر ہے وہ صرف خلا تک محدود نہیں ہے، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایسی ٹیکنیکس، ایسی ٹیکنالوجیز متعارف کروا دی ہیں کہ انسانی عقل بھی دنگ رہ جائے۔ اس نے گاڑیوں، موبائل فون اور روبوٹ جیسی ایسی تخلیق کر دی ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور انسانوں کے لیے نئی تسخیر اور نئی جہتیں شامل کر رہی ہیں۔ اس سے قبل 2016 میں کچھ ماہرین کی مدد سے ایلون مسک نے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد ڈالی جس کا نام نیورو لنک ہے، جو نیورو ٹیکنالوجی پر کام کرتی ہے۔ اس کمپنی کے قیام کا مقصد ایسی ڈیوائسز تیار کرنا ہے کہ انسانی دماغ اور کمپیوٹر کا براہ راست رابطہ ممکن بنایا جا سکے۔ اس کمپنی کا مقصد امپلانٹیبل برین کمپیوٹر انٹرفیس تیار کرنا ہے، جس کی مدد سے انسانی دماغ میں ایک ایسی چپ لگائی جا سکے گی جو انسانی دماغ اور کمپیوٹر کو براہ راست رابطے میں لائے گی، یعنی انسان جو سوچے گا یا سوچ کر کرنا چاہے گا وہیں سے وہ کمپیوٹر کے ذریعے کمانڈ دے سکتا ہے۔ اس کا دماغ اور کمپیوٹر براہ راست رابطے میں ہوں گے، وہاں اس کو ہاتھوں سے ان پٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو اس کا دماغ سوچے گا وہی کمپیوٹر کرے گا۔ ابتدائی طور پر نیورو لنک کا ہدف یہ ہے کہ نابینا یا معذور افراد کے جو دماغ ہیں ان کو ان کمپیوٹرز تک، ان ڈیوائسز تک رسائی دی جا سکے جس کے ذریعے وہ بغیر دیکھے، بغیر ہاتھ لگائے ان ڈیوائسز یا ان کمپیوٹرز کے ذریعے کام لے سکیں۔ 2024 میں اس کمپنی کو پہلی کامیابی ملی۔ اس کمپنی نے بلائنڈ سائٹ جیسی ایک امپلانٹیشن مکمل کی، یعنی ایک عام انسان کے دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیا۔ نیورو لنک نے ایک 29 سالہ معذور شخص نولینڈ آربا کے دماغ میں کامیابی کے ساتھ ایک ایسی چپ امپلانٹ کی جس کے ذریعے اس کا دماغ ایک کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا۔ اس امپلانٹیشن کے ذریعے وہ شخص اپنے دماغ کے ذریعے کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب
کامیاب ہو گیا۔ نیورالنک جیسی کمپنی کے بڑے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ انسانی دماغوں اور مصنوعی ذہانت جیسے عوامل کو آپس میں اس طرح جوڑا جا سکے کہ انسان کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پر ایلون مسک نے گاڑیوں میں بھی نئی جدت شامل کر دی، گاڑیوں کے ایسے ماڈلز متعارف کروائے کہ انسانی عقل سمجھنے کے لیے قاصر ہے اور دنیا کے انسان یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ شخص کرنا کیا چاہتا ہے۔ ایلون مسک کی گاڑیاں مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ٹیسلا نے آٹو پائلٹ اور فل سیلف ڈرائیونگ جیسی ٹیکنالوجیز متعارف کروائیں۔ یہ ایسی گاڑیاں ہیں جو ایک سافٹ ویئر کی طرح اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں، جن کی کارکردگی کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے زیادہ انرجی والی لیتھیم والی بیٹریاں بھی تیار کی جو گاڑیوں کو زیادہ سپیڈ کے ساتھ اور زیادہ اچھی پرفارمنس دینے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اسی طرح ٹیسلا سائبر ٹرک کا وہ ڈیزائن تیار کیا گیا جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ وہ سائبر ٹرکس ہیں جن کو پاور والز یا سولر پینلز کے لیے توانائی مہیا کی جا سکتی ہے اور ان کی پرفارمنس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی گاڑیاں ہیں جو ہر ملک کا خواب ہے کہ اس کے ملک میں چلیں، اس لیے ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اس کی ریونیو میں اربوں ڈالرز کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایلون مسک نے ہائپر لوپ اور دی بورنگ جیسی کمپنیاں متعارف کروائیں جو زیر زمین ٹرانسپورٹ کو جدت دینے اور زیر زمین ٹرانسپورٹ میں نئی جہتیں متعارف کروانے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ ایسی کمپنیاں ہیں جو ایسی ٹیکنالوجیز یا ایسی گاڑیاں متعارف کرنے جا رہی ہیں جس سے زمین کے اوپر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور زیر زمین گاڑیاں زیادہ چلیں گی تاکہ روڈز پر ٹریفک کا پریشر کم کیا جا سکے۔ اب اسٹارلنک کی بات کریں یا اسٹار شپ راکٹس کا تذکرہ کریں، ہائپر لوپ ہو یا دی بورنگ کمپنی کی بات کی جائے، خلا کے لیے انسانوں کا سفر ہو یا زیر زمین گاڑیاں چلانے کی بات ہو، جدید ترین موبائل فونز ہوں یا ٹیسلا کے سائبر ٹرک، ان میں کون سی ایسی فیلڈ ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی؟ ہر چیز، ہر پروجیکٹ، ہر کمپنی صرف اور صرف انسانوں کے فائدے کے لیے۔ وہ کہ ایلون مسک، اس کی کمپنیاں یا اس کا ملک اس سے اربوں ڈالرز کا منافع بھی کمائے گا، لیکن یہ ایک ایسی کمپنیاں، یہ ایسے ادارے یا ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو آنے والی کئی نسلوں تک ان کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ ویڈیو میں وہ شعر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے ان جوانوں سے محبت ہے جو ستاروں پر کمند ڈالتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ شعر کسی مسلمان کے لیے یا کسی پاکستانی کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ شعر شاید ایلون مسک جیسے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا۔